بھیا اس رویے کو میں متوازی عدالت لگانا کہتا ہوں، اور یہ مذاق بہت ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آنریبل ججز صاحب اب باقاعدہ اپنے ریمارکس میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ صحافی عدالت میں ہوئے دلائل وغیرہ کو رپورٹ کیا کرے، فیصلے نہ لکھا کرے. پرسپشنز تو بنائی جا سکتی ہیں نا. اب سوشل میڈیا آپ نہیں دیکھتے، آپ کا مسئلہ ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کتنے کچھ. مصیبت یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا ایک پرسپشن بنا دے تو فیصلہ تو نہ آئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپشن تو ہو سکتے ہیں نا، کہیں ایک آپشن یہ بی سی، اس میں بات ہو سکتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں اب کیا آپ نے نکالا. اسی لیے میں پہلے دن سے میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یار یہ جو لائیو سٹریمنگ ہے نا سپریم کورٹ کی، پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میری بدقسمتی. آپ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہیں پھر اس کا مطلب؟ جی بالکل آزادی اظہار رائے کا خلاف ہوں. امریکہ میں نہیں ہوتی کیا لائیو سٹریمنگ؟ ابھی ہم اتنے میچور نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نہیں ہوتا. عدالتوں کی تو ہوتی ہے نا سر. امریکہ میں سپریم کورٹ کی کارروائی لائیو نہیں ہوتی. لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے نا. جی ظاہر ہے ہم ان سے پہلے چاند پر بھی پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اسی لیے اتنی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہم سے وہ ناراض ہو گیا، پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے دوربین سے کہ رویت ہلال کریں یا نہ کریں. تو میں کوئی سیریس بات کر لیں یار میرے بھائی. عرض یہ ہے کہ ہر معاشرے کی ایک مخصوص ثقافت ہوتی ہے. ہم بنیادی طور پر انتہائی ڈیوائیڈڈ قوم ہیں، اور 2010-11 سے ہمارے اندر باہمی نفرتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ادھر اور تخت یا تختہ. ٹھیک ہے. یا عدنان درست ہے یا نصرت درست. 2011 سے وہ جب سے نیا پاکستان کی تعمیر سونامی جب سے آیا تھا، اور جب سے پھر اس پہ وہ ذمہ دار نہیں، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہونا، اور پھر ایک سارا وہ جو ایک ہلچل مچی. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہے، خالی ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے. انڈیا میں بھی ہیٹریڈ کی ایک پالیٹکس کو فروغ پایا. بورس جانسن کیا تھا، یہ سب سوشل. اب سن لیں میری بات. صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر کہ لوگ یوں کر کے ڈیوائیڈڈ ہو چکے ہوں، لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، نظر بظاہر ایک لیگل ایشو ہے. نظریاتی اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ لائیو سٹریمنگ ہی بند کر دیں. لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کی نہیں ہو رہے. لوگ ایجوکیٹ ہونے کے بجائے جو آپ یعنی پرسپشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کو تھوڑا سا پھر عقل بھی استعمال کریں نا. جائیے گلی میں جائیے، مائک پکڑے، ہم دکھا نہیں سکتے. اور کہ جی آپ کے خیال میں کون سے جج آج کل ان کے ریمارکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حق و صداقت کی بات کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ بھائی دنیا بھر میں متفقہ فیصلے بہت کم آتے ہیں، 3-2 4-2 بہت کم ہوتا ہے متفقہ. یہ بھی ہوا ہے کہ 5 آنریبل ججز نے ایک فیصلہ دنیا بھر میں، ایک نے مخالفت کی، نوٹ آف ڈسینٹ لکھا. لیکن چونکہ وہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی ہوتی نا، اب یہاں پہ ایک انتہائی ایک سینسٹیو ایشو جس نے پوری قوم کو یوں باندھ کے رکھا ہوا ہے. سوال ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں. ایسے ماحول کے اندر ایک لائیو سٹریمنگ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کی نشستیں یہ جو مخصوص ہیں یہ ہماری ہیں. اس میں جو آنریبل جج کچھ اس طرح کے اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو کنسیڈر ذرا سمپیتھیٹکلی کرنے کو تیار ہیں، تو ان کے بارے میں تاثر ہے کہ صاحب دیکھا نا ڈٹ کے کھلوگا. واہ جی واہ. جو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھی کیسے، اور پیور وہ بھی قانونی بنیادوں پہ سوالات دونوں طرف قانونی بنیادوں پہ ریمارکس ان کے لیے یہ ہے کہ جی یہ تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ جی حکومت کے ساتھ ہے. دس از ناٹ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا. لائیو سٹریم نہ ہوتا، اس پہ صحافی رپورٹ کر رہے ہوتے تب بھی یہی ری ایکشن ہوتا تھا. پرسپشن تو کسی نہ کسی کے بارے میں بن ہی جاتا ہے. نصرت جاوید کا اپنا پرسپشن ہے لوگوں کے ذہن میں. اس پرسپشن کو بدقسمتی سے ہم لوگ آئیے فیس کریں. یہ ہم نے وہی بیماری لی جو ہم افتخار چودھری کے زمانے میں کرتے تھے. صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی پہلے عدالت لگائے رکھتے تھے، شام میں 7 بجے کے بعد ہم متوازی عدالت لگا کے. وہ بھائی عدالت کے علاوہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں عدالت کے سوا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کے پورا میڈیا ڈسکورس جو ہے وہ عدالتی کاروائی ڈسکس کر رہی ہے. لیکن یہ بھی تو افسوسناک امر ہے کہ آپ نے ایک اینگل اٹھایا اور اس پہ ہر روز میری کلاس لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کو اس پورے کیس میں کچھ اور ملا ہی نہیں؟ نہیں کچھ اور نہیں ملا. میں اگر ملا بھی ہو تو میں کون ہوتا ہوں؟ ہاں مجھے یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ کیوں یہ لائیو. مثال کے طور پر اب یہ کہ جب سے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے گھر گھر یہ کہانی پہنچ گئی نا کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے.
है या किसी नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं है। ये है ना, ये बन गया ना परसेप्शन। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये होता है, अभी इख्तलाफात हैं। अभी हाल ही में जो रिपब्लिकन जजेस थे जो ट्रम्प के लगाए हुए, उन्होंने ट्रम्प को रिलीफ दिया, जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने मुखालफत की है, तो वहां तो नहीं हंगामा हुआ, वहां तो नहीं CNN पे बहस हो रही और थी, ना ही सोशल मीडिया पे किरदार कशियां शुरू हुई। ठीक है, समझ आ गई बात। अब एक हसीन इत्तेफाक हुआ, ये आज मेरी खोपड़ी में बात आई, मैंने कहा यार मैं भी यानी बेवकूफ, मैं लेक्चर देता कि जी मतवाजी अदालत नहीं लगानी, मैं क्या करता हूँ, मैं यानी बैरिस्टर अदनान हैदर के यानी बहकावे में आके कि हाँ भाई किसी को ले लो, क्या आपने अदालत में मैं आपका शहबाज शरीफ हूँ। खैर, तो हसीन इत्तेफाक बता रहे थे आप कोई। हसीन इत्तेफाक बहरहाल ये कि मैंने ये देखा कि नजर बज़ाहिर ये इतना अग्रेसिवली डिवाइडेड हाउस, एक बात पर मुझे मुत्तफिक नजर आया आज पूरा बेंच। यस, कि जी इलेक्शन 2018 में भी कोई ठीक नहीं हुए थे और 2024 में भी नहीं हुए। तो ये तो अच्छी पॉजिटिव बात है ना यार। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप गैर पाकिस्तानी हैं तो आप ये कहेंगे यार ये कैसा, ये बेहुदा मुल्क है कि वहां की आला तरीन अदालत के जजेस ये बात एडमिट करने को मजबूर हैं, नॉट डैट कि वो बेचारे इसके जिम्मेदार हैं, तो इसमें बट उनके सामने जो हकायक रखे गए हैं वो ये एतराफ करने को मजबूर हैं कि ना 2018 में इलेक्शन ठीक हुआ ना 2024 में ठीक हुआ। यार जिस मुल्क में इलेक्शन ही ठीक ही नहीं हो रहे तो मैं उत्थे अपना बेसरमायाकारी करने क्यों जाऊं। ये तो आपने को लॉन्गर इम्पैक्ट देख लिया। अभी कौन इसको देखे, कौन इस आप, मैं ये बेवकूफी की बात करूंगा तो ये कि ये एक तमाशा है ये। अरे भाई मेरे, ये अभी बरतानिया तो चलो जी, वहां तो कई 100 साल से जमहूरियत है ना, ठीक, 14 साल बाद हुकूमत में मुसलसल 14 साल रहने के बाद इलेक्शन होता है, कंजर्वेटिव पार्टी अर्ली कबल अज वक्त इंतखब बुलाता है, वो तारीखी सफाया हो गया, लेबर आ जाती है। बरतानवी वजीर आजम जो है वो बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करता है अपनी डिफीट और जाके मैकडोनल्ड खरीदता है, हाथ में पकड़ के लिफाफा घर चला जाता है। किसी ने नहीं कहा चलो बरतानिया आप कह लें जी बहुत पुराना ये वो जी, उनकी सारी अपनी एग्जांपल आपके इधर इंडिया के इंडिया ये क्या वहां पे तकसीम कम थी? इतनी ही, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ ये कि वो 400 पार कर तारा उठाकर चला, ठीक है, खुद भी वाहिद अक्सरियती पार्टी नहीं बन पाया, नहीं ले सका, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं आया ना। चलो ईरान का सिस्टम हमसे मुख्तलिफ है, ठीक, वहां पे 2 मराहल में सदारती इंतखाब हुए क्योंकि पहले मरहले में कोई एक उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट न ले पाया। मतलब मैं समझा नहीं ये बात भाई, वहां पे 50% से जायद कामयाब उम्मीदवार के लिए जरूरी है। टोटल वोट का 50% लेगा। अच्छा ओके, अच्छा इसलिए दोबारा इंतखाब, इसीलिए दोबारा इंतखाब हुए, ठीक है। अब वहां पे सिस्टम और है, वहां पे वेट होता है, वेट होने के बाद 6 कैंडिडेट उन्होंने क्या कभी, ठीक है ये क्लियर है, दे आर अलाउड टू कंटेस्ट, उनका सिस्टम और है। लेकिन जो बाकी 5 थे उन्होंने तो नहीं कहा ना कि धांधली हुई, ना किसी और लोगों ने कहा, दुरुस्त हुई। तो हमारे में क्या मसला है कि बजाय इसके कि हम ये सोचें, फिर नतीजा क्या होता है कि आप प्योर सियासी मसाइल लेकर अदालत के पास चले जाते हैं। मसाइल का हल तो अदालतों में ही मिलना है ना सर, कि सड़कों पे मिलना है। तो फिर ये सियासतदान किस लिए है? अगर ये बहम बैठकर अब 2018 में फर्ज कीजिए इलेक्शन खराब हुए, सवालात थे, तो उन दिनों जो भी ऑपोजिशन आके बैठी थी क्या उनके साथ एक दिन के लिए भी हाथ मिलाया? उन दिनों इलेक्शन रिफॉर्म्स उन दिनों के इमरान खान ने उस वक्त चोरों लुटेरों के साथ तो जब इंडिया से हमला हुआ था तो उस वक्त भी बैठने को तैयार नहीं थे। हाँ वो क्या नाम था अभिनंदन वाला, हाँ जी, उसके लिए कहा बाजवा साहब को कि तुसी अटेंड करो, इन्होंने मैं नहीं, यही किया था। रिकॉर्ड है, लेट्स फेस इट। अब बिल आखिर सुई अटक गई कि जी वो मशीन होगी या नहीं होगी, ईवीएम। लेकिन किसी भी दिन किसी भी मौजू पर इसी तरह इनको देखें, ये बहरहाल मिसाके मईशत वगैरह बार बार कहते तो रहते हैं, मिन्नत तरले करते हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये भी एक लतीफा है कि 2018 में भी अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो फायदा उसका तहरीक इंसाफ को पहुंचे, 2024 में भी ठीक ना हुए तो खवातीन की नशिस्तें भी उन्हें मिल जाए, फायदा भी उन्हें पहुंचे। अच्छा, नुकसान भी जो है वो भी उनका, वो फिर कहते हैं कि नहीं फिर हमारी ये हुआ, फिर कहेंगे हमारी तो 180 है वगैरह वगैरह। सारा बर्डन इलेक्शन कमीशन पे डाला है। अब इलेक्शन कमीशन, इट्स नॉट इलेक्शन कमीशन ओनली,
مقصد یہ ہے الیکشن کمشنر کہ کون یہ لگاتا وقت ہے عدنان صاحب خدا کے لیے دل بڑا کر کے شرمندگی کے ساتھ آنکھیں جھکا کر ہمارے تمام سیاستدان جو 1985 سے ہر طرح کے الیکشن میں حصہ چلے آتے رہے ہیں, دے آر آل, یہ جماعت وہ جماعت میں ذکر نہیں کر رہا, آل کلیکٹیولی ریسپانسبل. تو کریں کیا؟ ان کا یہ لگاتے ہیں نا ممبرز, یہ لگاتے ہیں چیف الیکشن, اپنے الیکشن پروسیس کو اس طرح کریڈیبل بناؤ. اچھا اب فرانس میں یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو وہاں کی سب سے زیادہ نسل پرست جو کسی مسلمان کو, اجنبی کو فرانس کی زمین پہ برداشت نہیں کر سکتی, ٹھیک, ان کے لوگ اکثریت میں چلے گئے. فرانسیسی صدر نے فوراً نئے الیکشن کا اعلان کر دیا. ہر بندہ اس میں آ گیا کہ جناب یہ تو نسل پرست جماعت جو ہے وہ آ جائے گی جو اینٹی امیگرینٹ ہے. نہیں ہوا. اتنی تقسیم, اتنی نفرت, ہائٹ آف نفرت, لیکن الیکشنز کا پروسیس مانا گیا. حوالے فرانس والے یہاں تو نہیں امپلیمنٹ. وہ یار بھارت کا کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, کہ نہیں؟ بھارت میں کبھی مارشل لا نہیں لگا. بھارت میں نہرو کتنے سال, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 14 تو آپ کے خیال میں 14-15 سال رہا, آپ نے مجھے بتایا تھا. اچھا پھر بہت عرصہ یہ بھی تو ہوگا نا کہ مارشل لا نہیں بھی لگا رہا نا, تو اس دوران تو تھوڑی سی ہمت کر لیتے نا, کچھ کوشش کر لیتے. تو آپ نے سیاستدان کی کریڈیبلٹی چیلنج کر دی نا یار, یوں تو نہ کریں. وہ شخص جس کے کندھوں پہ ووٹوں کا بوجھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حد تک بزدل ہے کہ بڑے اقدام کرنے سے ہی قاصر ہے. محسوس تو یہی ہو رہا ہے. شہباز شریف اس وقت طاقتور ترین وزیر اعظم ہو سکتا ہے, وہ یار سارے اب میں ریفارمز کیا, لائیں. میں اس کا ورد کیا کرو جی. شہباز شریف سب سے طاقتور ترین, شہباز شریف طاقتور ترین. میں بھائی مجھے گیو می سسٹم, ہی یہ ہو, اس سے پہلے والے ہوں. کیا کریں آپ نے اس, میرا تو دل تھا کہ ہم فیصلے پہ بات کریں, آپ نے ایک نئے اینگل نکال لیا یہ سوچ کے کہ یار چلو ٹھیک ہے. اچھا اس کو بھی آپ نے ایک نیگیٹو رنگ دے دیا کہ یار وہ اگر اتفاق ہے تو اس بات پر, اس پہ مجھے شرمندگی ہے, یہ کہا آپ نے. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ الیکشن سسٹم ٹھیک کرو بھائی. وہ کیسے ہوگا؟ باہمی مذاکرات کرو, راستے نہیں. اچھا انہیں نہیں پتا کہ کیسی چالاکیاں ہوتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ دھاندلیاں ہوتی ہیں, انہیں نہیں پتا. جب جہازوں میں بیٹھ کے الیکٹیبل کو لے جاتے ہیں تو پتہ ہے نا کہ اگلی گیم کس کے لیے سج رہی ہے. استوا بھی سج رہی تھی نا. سج رہی نہیں, کیا سجی ہے نا, نہیں سج رہی تھی, میں نے یہی کہا نا, سجی. تو اب کیوں اس کے لیے رضامند ہوتے ہو, کیوں کسی دوسرے کو کہتے ہو کہ آپ جو ہے حکومت کے مزے بھی تو لینے ہیں نا. تو بس پھر حکومت کے مزے لو اور کرب نہ کرو, پھر بھگتو. اپنی تم جو ہے باقاعدہ تقدیر کے فیصلے جو ہے وہ دوسرے اداروں کے سپرد کر دیتے ہو, اور آج کل آپ نے یوں پیاز ایک رکھا ہوا ہے عدالت کے روبرو, پرت سے پرت کھلی جا رہا ہے اللہ, اور نکلنا ہاتھ سے وصول, کچھ نہیں ہونا آخر میں. کیا نکلے گا؟ آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری تو سیاستدان پہ ڈال دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل لے کے, بھائی صاحب سیاستدان کو, 30 سیکنڈ میں تو صرف سیاستدان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا نا, ورنہ تو آپ یعنی کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں. نہ وہ مسائل کے حل کے لیے سپریم کورٹ جائے, کہاں جائے پھر؟ نہیں تو خود اس نے کیا کرنا ہے, گاڑی کے پیچھے بیٹھنا ہے, خود قانون سازی کرنی ہے اس کی. تو اور کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے مسائل کا حل اس نے دینا ہے. کس نے؟ سیاستدان نے. اس نے بتانا ہے کہ یہ میری پالیسی ہے, یہ ہم اس طرح چلیں گے اور اس طرح ہم یہاں پہنچیں گے. وہ صرف آپ نے آنا نہیں ہے, آپ کو تو یہ کرنا ہے کہ یار آج بیٹھ کے اسپیکولیٹ کریں. لو جی شرط لا لو بھائی جی, اے ذرا آپشن بی ہونا جی. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں عدنان صاحب, تو یہ لوگوں کی آزادی اظہار رائے اسی کو کہتے ہیں. لوگوں نے اپنے ایک پرسپشن بنا لیا, اے بی سی ڈی بنوایا جا رہا ہے غیر ذمہ دارانہ صحافت کے ذریعے, جس کے اوپر آپ مجھے لانے کی کاوشیں کر رہے تھے. آج بھی اب وہ ذمہ داری بھی صحافیوں پہ ڈال دی آپ نے. میں ذمہ دار ہوں, میں ایز آپ اپنے ساتھ ہمیں تو نہ لیٹو میں نا جی. یہ نوجوان لوگ ہرگز نہیں ہیں. میں ذمہ دار ہوں, لوگوں کو متوازی عدالتیں لگواتا ہوں اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئے گا, اور جب وہ فیصلہ نہیں آتا یہ کہتے ہوئے آپ رپورٹنگ کا حق تو کم از کم نہ چھینے نا. رپورٹ تو کیا جا سکتا ہے نا, لوگوں نے پرسپشن لینا ہے. آپ نے بتائیے کب آپ نے آنےسٹلی کوئی رپورٹنگ اس طرح کہتے اس پہ پھر جیسا بہت برہم ہو گئے, اور انہوں نے, میں نے تو اتنی سلیکٹیو رپورٹنگ جو ہے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. توبہ نہ